کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ کے حوالے سے، جو کہ خطبہ نمبر 16 کو ہم نے اس کے 2 حصے پڑھ لیے تھے اور اب ہم تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 45 اور پیج 470 سے ہم اس خطبے کے، جو کہ خطبہ نمبر 16 ہے، اس کا تیسرا حصہ، اس کا ترجمہ، اس کی شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ خطبے کے اس حصے میں عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے۔ شغلہ من الجنت والنار، یہاں سے لے کر اینڈ تک ہے، یعنی کہ الا نفسہ تک۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ اسی خطبے کا ایک حصہ ہے جس میں لوگوں کو 3 صنفوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انورٹڈ کاما مولا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کسی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا جس کی نگاہ میں جنت و جہنم کا نقشہ ہو۔ تیز رفتاری سے کام کرنے والا نجات پا لیتا ہے اور سست رفتاری سے کام کر کے جنت کی طلبگاری کرنے والا بھی امیدوار رہتا ہے، لیکن کوتاہی کرنے والا جہنم میں گر پڑتا ہے۔ دائیں بائیں گمراہیوں کی منزلیں ہیں اور سیدھا راستہ صرف درمیانی راستہ ہے۔ اسی راستے پر کتاب خدا اور نبوت کے آثار ہیں اور اسی سے شریعت کا نفاذ ہوتا ہے اور اسی کی طرف عاقبت کی بازگشت ہے۔ غلط ادا الف دال، دال پہ تجدید ہے، عین الف، کرنے والا ہلاک ہوا اور افطرا کرنے والا ناکام و نامراد ہوا۔ جس نے حق کے مقابلے میں سر نکالا وہ ہلاک ہو گیا، اور انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اپنی ذات کا بھی عرفان نہ ہو۔ جو بنیاد تقویٰ پر رکھی جاتی ہے اس میں ہلاکت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کھیتی پیاس سے برباد نہیں ہوتی ہے۔ اور اب تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے باہمی امور کی اصلاح کرو۔ توبہ تمہارے سامنے ہے۔ تعریف کرنے والے کا فرض ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور ملامت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کی ملامت کرے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، اور اب پڑھ رہے ہیں شرح و تفسیر۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے راہ نجات یہ ہے۔ آئیے اس ہیڈنگ کے حوالے سے کیا کچھ لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ اس خطبے کی گزشتہ ابحاث الف بے ہے الف سے میں بیعت کے بعد امتحان کا بازار گرم ہونے کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور لوگوں کو حق و باطل اور تقویٰ اور گناہ کے بارے میں امام علی مقام علیہ السلام ہوشیار فرما رہے تھے۔ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا علیہ السلام نے اس حصے میں ہوا و ہوس سے نجات اور منزل سعادت تک پہنچنے کے طریقے بتائے ہیں، اور کچھ جامع و بمعنی بیانات کے ذریعے بہت سے اہم مطالب کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کو سعادت اور نجات کی راہ میں 3 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جس کی نگاہ میں جنت اور دوزخ ہیں اور وہ ان پر مکمل یقین بھی رکھتا ہے تو وہ ان کاموں سے پرہیز کرتا ہے کہ جو وہاں فائدہ نہیں پہنچاتے، اور اپنے مستقبل کی فکر میں رہتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس راہ میں لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ وہ جو لوگ خوب محنت کرتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں وہ اہل نجات ہیں، اور جو لوگ سستی سے قدم اٹھاتے ہیں پھر بھی نجات کی امید رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کوتاہی سے کام لیتے ہیں اور اس راہ میں مقصر ہیں وہ لوگ دوزخ کی آگ میں بدبختی کی کھائی میں گر جاتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بعض کے مطابق یہ 3 گروہ وہی ہیں کہ جن کی جانب قرآن کریم کی سورہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے۔ آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما پھر ہم نے اس آسمانی کتاب کو اپنے برگزیدہ بندوں کی میراث بنا دیا، پس ان میں سے کچھ نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور کچھ نے میانہ روی اختیار کی، اور ایک گروہ نیکیوں کے معاملے میں باذن خدا سب سے آگے نکل گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ
پڑھا. پھر لکھا ہے بعض نے کہا کہ یہاں ان 3 گروہوں کی طرف اشارہ ہے جن کا سورہ واقعہ میں ذکر ہوا ہے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما اور تم لوگ 3 گروہوں میں رہو گے. ایک گروہ سعادت مند لوگوں کا ہے اور کیا ہی سعادت مند اور کامیاب لوگ ہیں. دوسرا گروہ شقی لوگوں کا ہے، یہ اور کیا ہی شقی لوگ ہیں. تیسرا گروہ آگے بڑھ جانے والے آگے بڑھ جائیں گے اور وہی لوگ مقربین ہوں گے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. بہرحال بشری سماج میں 3 گروہوں کا ہونا ہمیشہ کی بات ہے. جب امتحان کا بازار گرم ہو جاتا ہے جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں ہوا تو ان تینوں کو پہچاننا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ایک گروہ اگرچہ ایسے لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں، بلا تردید اور کسی تزلزل وغیرہ کے بغیر سفر کو طے کرتے ہوئے مقصد کی جانب تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ایک اور گروہ جو قدر ضعیف ایمان رکھتے ہیں اور وہ پہلے گروہ کی یہ طرح یقین کامل کی منزل پر نہیں ہوتا. بے یقینی کی کیفیت اس کے افراد کو شکوک و شبہات میں مبتلا رکھتی ہے. نیکیوں کے ساتھ ساتھ برے اعمال بھی ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. یہ نیکی کے راستے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور لطف الہی کی امید رکھتے ہیں کہ دست قدرت ان کا ہاتھ تھام لے اور انہیں مقصد تک پہنچا دے. مگر تیسرا گروہ ایسا ہے کہ ہوائے نفسانی نے ان کو گھیر رکھا ہے اور انہوں نے ایمان اور تقوی کو الوداع کہہ دیا ہے اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بدبختی کی کھائی میں گر جاتے ہیں. یہ تعبیر ایک بات کو واضح طور پر سمجھا دیتی ہے کہ صرف معاد میم عین الف دال معاد اور قیامت پر ایمان ہے جو انسان کو گناہ اور فساد سے بچائے رکھتا ہے، اور جس قدر بھی یہ ایمان مضبوط ہوگا اس کے حامل پر اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا. بعض نے کہا ہے کہ یہ والا جملہ کہ جو ہے کہ شغلہ من الجنت والنار امامہ ایک ایسا جملہ ہے، جملہ خبریہ ہے کہ جو انشاء کا معنی رکھتا ہے. الف نون شین الف حمزہ انشاء کا معنی رکھتا ہے، یعنی جو لوگ جنت اور دوزخ کو اپنے سامنے مجسم شکل میں دیکھتے ہیں انہیں دنیا کی رنگینیوں اور ہوا و ہوس سے چشم پوشی کرنی چاہیے. مگر درج بالا جملے کی تفسیر جملہ خبریہ کے انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کہ مومن لوگ ہوا و ہوس سے چشم پوشی کریں گے. پھر اوپر بیان کیے گئے 3 گروہوں کی وضاحت کے بعد مولا علیہ السلام لوگوں کو سیدھی راہ پر چلنے اور منحرف کرنے والے راستوں سے دوری اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، جس کے ساتھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں. مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما دائیں اور بائیں جانب منحرف ہونا گمراہی کا سبب ہے اور درمیانہ اور سیدھا راستہ ہی اللہ کا کشادہ راستہ ہے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ بات اسی مشہور مثال کی جانب اشارہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہدف کی جانب جانے والا راستہ ایک سے زیادہ نہیں ہے اور اس کے دونوں طرف ہزاروں منحرف کرنے والے گمراہی کے راستے ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. ممکن ہے کہ دائیں اور بائیں کی تعبیر سے مراد افراط و تفریط ہو کہ ایک گروہ کے افراد کا راستہ چن لیتے ہیں اور منزل کی ایک جانب کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک گروہ تفریط کا راستہ چن لیتا ہے اور وہ دوسری طرف کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے لوگ منزل تک ہرگز نہیں پہنچ پاتے. صحیح راستہ وہی ہے کہ جس کا قرآن مجید میں صراط مستقیم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد الہی ہے جو کہ اب میں اس کا حوالہ دیتی ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143. ترجمہ کہ ہم نے تم کو ایک میانہ روی کرنے والی امت قرار دیا ہے، یعنی اعتدال کی حد میں جو افراط و تفریط سے خالی ہو. انورٹڈ کاما کلوز. جیسا کہ علم الاخلاق کے بڑے علماء نے کہا ہے کہ تمام صفات فضیلہ ایک حد اعتدال کے طور پر صفات رذیلہ کے درمیان حائل ہیں، جو کہ یا افراد کی جانب الف رے الف تے افراد کی جانب نظر آتی ہیں یا پھر تفریط سے بھرپور ہوتی ہیں. اس طرح سے انہوں نے تمام تر اخلاقی صفات کو اس تقسیم میں جمع کر دیا ہے، اور پھر دوسری تعبیر کے مطابق یہ وہی اخلاقی عدالت کا مسئلہ ہے جو انسان کو حد اعتدال میں رکھتا ہے اور میانہ روی کی سیدھی راہ پر قائم رکھتا ہے اور انحراف کی راہوں سے دور رکھتا ہے. بعض مفسرین نہج البلاغہ نے طریق وسطیٰ
کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ امامت اور ولایت معصومین علیہ السلام کا مسئلہ ہے۔ ان بزرگوار ہستیوں کے بارے میں ہر طرح کا غلو یا افراط و تفرید یا کوتاہی گمراہی کا سبب ہے، مگر اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ ہم اس جملے کو زیادہ وسیع مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی یہ کہ ہم اس جملے کو مسئلہ ولایت اور تمام تر اعتقادی، عملی و اخلاقی مسائل پر حاوی جانیں۔ اور پھر لکھا ہے خدا شناسی کے مسئلے میں ایک گروہ تشبیہ کی وادی میں گرفتار ہے اور خدا کو اس کی مخلوق جیسا سمجھتے ہیں، اور ایک گروہ جو راستے منحرف ہو گیا ہے کہتا ہے کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات ایسی ہے کہ کوئی بھی ان کی شناخت ہی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اجمالی شناخت بھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں راستوں یعنی تشبیہ اور تعطیل کی راہوں کے درمیان میں بھی ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس کو اس کے افعال کے ذریعے تو پہچان سکتے ہیں مگر اس کی ذات کی گہرائیوں سے بے خبر ہیں اور سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ بندوں کے افعال کے معاملے میں نہ تو جبر کی راہ اختیار کرنا صحیح ہے اور نہ ہی تفویض کی راہ ٹھیک ہے، بلکہ درمیانی راستہ ٹھیک رہے گا جس میں دونوں طرف کی باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے ولایت کے مسئلے میں بھی نہ غلو ٹھیک ہے اور نہ تقصیر سے کام لینا ٹھیک ہے، اخلاقیات میں بھی اسی طرح سے اور اعمال میں بھی اسی طرح۔ مثال کے طور پر انفاق، بخل اور اسراف کی درمیانی راہ ہے، اور لطیف باعث یہ ہے کہ جو لوگ حضرت علیہ السلام کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے وہ بھی ان دو گروہوں سے خارج نہ تھے، یعنی شامیوں کا گروہ تفرید کا شکار تھا جنہوں نے کبھی حضرت علیہ السلام کو پہچانا ہی نہ تھا، اور پھر حضرت علیہ السلام نے اس درمیانی اور مستقیم راستے کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ قرآن جو کہ باقی رہنے والی کتاب ہے اور آثار نبوت دونوں اسی راستے پر ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کا راستہ بھی یہاں سے ہے اور انجام بھی اسی پر ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ اس علیہ باقی الکتاب کے جملے کے بارے میں دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بتاتی چلوں کہ یہ جملہ ہم نے پڑھا جس کا ترجمہ پڑھا وہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ علیہ باقی الکتاب و آثار النبوت، اس طرح سے ہے، تو اس لیے ترجمے کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس علیہ باقی الکتاب کے جملے کے بارے میں دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے جو کہ ایک ہمیشہ باقی اور رہنے والی زندہ جاوید کتاب ہے، اور تمام الہی پیغامات اور احکام و قوانین صرف اسی میں ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ملیں گے۔ دوسری یہ کہ کتاب جاویداں سے مراد امام معصوم علیہ السلام کا وجود مبارک ہے جو کتاب اللہ کے محافظ ہیں، اور حدیث ثقلین کے مطابق وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اس کے بعد کا جملہ آثار نبوت سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی نبیوں کے آثار ہیں اور ان کے پاس انبیاء علیہ السلام کے آثار بھی موجود ہیں۔ اس مقام پر اور دیگر احتمالات بھی دیے گئے ہیں جو کہ بعید ہیں۔ وَمِنْهَا منفذ السنتی سے مراد کیا ہے؟ وَمِنْهَا منفذ السنتی سے مراد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ اس کے لفظ معنی ہے کہ دریچہ نور کے گزرنے کی جگہ یا صرف گزرنے کی جگہ چاہے کچھ بھی گزرے۔ اس کے مطابق جملے کا مفہوم کچھ یوں نظر آتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ بھی معتدل اور درمیانی اور سیدھا راستہ ہے، اسی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور مقصد رسالت سے آشنائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان چار جملوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کی زندہ جاوید کتاب بھی اسی راہ پر موجود ہے، پھر فرماتے ہیں کہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و دلائل اور اعجاز رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی راہ پر ہے، اور پھر اضافہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت میں داخل ہونے کا واحد راستہ یہی ہے، اور بلا
بالآخر فرماتے ہیں کہ منزل مقصود اور انجام خیر تک پہنچنے کے لیے بھی اسی راستے سے گزرنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 ترجمہ ہے کہ نیک انجام صرف متقی لوگوں کے لیے ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے امامت اور رہبری کے باطل دعوے داروں کے انجام کے بیان کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے 4 جملوں میں ان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہلاکا من ادعا کہ انورٹڈ کوما کہ جس نے ناحق امامت و ولایت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ پھر اگلا ہے وخابا من افترا، ترجمہ کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹا بہتان باندھ کر کسی ایسے مقام کو طلب کرے وہ محروم ہو جائے گا اور کسی جگہ بھی نہیں پہنچ سکے گا، انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ آگے پھر اگلا ہے کہ من ابدا صفحتہ للحق الحلقہ کہ جو شخص جھوٹے دعوے کے ساتھ حق کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، انورٹڈ کوما کلوز۔ اور آخری جملہ کہ وکفا بالمرئی جہلن اللہ یا عرفا قدرہ، اور انسان کے نادانی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر کو نہ جانے اور اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے اور ایسے مقام کا دعویٰ کرے جس کے لائق وہ ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ یہ چاروں جملے مسئلہ امامت سے متعلق ہوں، کیونکہ یہ خطبہ اسی مسئلے پر گفتگو پہ مشتمل ہے، بلکہ اور وسیع معنوں میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ خطبہ تمام باطل دعوے داروں اور غلط لوگوں کے بارے میں ہے، چاہے امامت کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ خطرناک راستہ سوائے ہلاکت اور تباہی اور نابودی کے اور کوئی ثمر نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں سوائے شقاوت و بدبختی کے کچھ بھی نہیں، جو جہل کی پیداوار ہے اور اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی کھلی دلیل ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے من ابدا صفحت للحق الحلقہ کے جملے کی کچھ اور ہی تفسیر کی ہے، اور وہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ جو بھی نادان لوگوں کے درمیان حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہو اور اس کی حمایت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور جاہلوں کے غصے کی زد میں آ جاتا ہے۔ یہ بات اگرچہ ہے تو بالکل حقیقت پر مبنی، مگر یہ درج ذیل جملے کی تفسیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نہ تو پچھلے جملوں کی کوئی مشابہت رکھتی ہے جو باطل دعوے داروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور نہ ہی بعد کے جملوں سے کوئی مماثلت رکھتی ہے جس میں جاہل اور نادان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بالآخر مولا علیہ السلام اس گفتگو کے آخری مرحلے میں امامت اور حکومت کے موضوع پر، جس کے متعلق پچھلے مقامات پر ذکر ہو چکا ہے، کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا گیا تو نفاق پھیلانے والوں اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور باطل دعوے داروں کے چنگل سے رہا ہو سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو تقوی کی جانب بلا رہے ہیں، جو کہ ہر صحیح اور پاک صاف اقدام اور عمل کی اساس ہے۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ جو درخت سرزمین تقوی میں لگایا جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جو کھیتی تقوی کی زمین میں اگائی جائے وہ کبھی پیاسی نہ رہے گی، انورٹڈ کوما کلوز۔ در حقیقت مولا علیہ السلام نے اس پرمعنی گفتگو میں تقوی کو کسی ایسی زرخیز اور سیراب زمین سے تشبیہ دی ہے کہ جس میں نہ درختوں کی جڑیں خشک ہوتی ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی کھیتی پیاسی رہتی ہے۔ اس میں ایسی نرم خاک اور جاری نہریں ہیں جو پھولوں، پودوں اور نیک اعمال اور انسانی فضائل کے پھلوں کی پرورش کی راہ ہموار کر دیتی ہیں۔ در حقیقت تمام تر اعمال ایک ایسے دانے کی مانند ہیں جنہیں کسی اچھی زرخیز زمین میں بونا چاہیے اور اچھی طرح سے اس کی آب پاشی ہونی چاہیے۔ یہ زمین اور یہ پانی سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں مولا کہ فَاسْتَتِرُوا فی بیوتکم کہ اپنے گھروں میں چھپ جاؤ اور منافقوں اور تفرقہ اندازی کرنے والوں سے گریز کرو۔
انورٹڈ کاما کلوز. کیونکہ امام عالی مقام نے اپنی چشم مبارک سے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان کی حکومت سے ان لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا جنہوں نے خلیفہ سوم کے دور حکومت میں بیت المال کا پیسہ غارت کیا تھا اور ظلم و ناانصافی کو دنیا میں پھیلاتے رہے ہیں. وہ لوگ اپنے جیسے افراد یا نادان لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کریں گے اور خاموش نہ بیٹھیں گے. بے شک ایسے کسی گروہ یا لشکر کا حصہ بننا گناہ ہے اور یہی وہ موقع ہے کہ جب گھر میں بیٹھ جانا چاہیے. یہ گھر میں بیٹھ جانا جہاد اور کام کے موقع پر نہیں ہے. اور نہج البلاغہ کے بعض شارحین کے مطابق جب شور شرابہ انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو تو خاموشی سب سے بہترین شے ہے. اپنی تیسری نصیحت میں حق کے طرفداروں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے اور ہر طرح کے تفرقہ بازی اور نفاق کا سدباب کرنے اور اہل باطل کی صفوں کو تہس نہس کرنے کے لیے فرماتے ہیں مولا کہ انورٹڈ کاما کہ اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور لوگوں میں دوستی پھیلاؤ اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. یہاں پہ وہ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے بالآخر اپنی چوتھی اور آخری نصیحت میں جو ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جنہوں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں اور پچھلی حکومتوں میں خطائیں کی ہیں اور پشیمان ہیں تو آپ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ وَالتَّوْبَةُ مِن وَرَائِكُمْ اور کہ توبہ تمہارے پیچھے اور تمہاری دسترس میں ہے. اسے تھام لو اور اس کے سائے میں اپنے آپ کو چھپا لو. اس بات کو مکمل کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کے تعریف کرنے والے سوائے خدا کے اور کسی کی تعریف نہیں کریں گے اور گناہوں اور خطاؤں میں اپنے سوا کسی اور کو سرزرش نہیں کریں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے تمام نعمتیں خدا کی جانب سے ہیں اور ہر وہ توفیق اور سعادت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ خدا بند کریم کے لطف جلی اور خفی کی بنا پر اور اسی کی جانب سے ہوا کرتی ہے. لہٰذا اطاعت کے وقت مغرور نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی گناہ ہوتا ہے یا خطا سرزد ہوتی ہے وہ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو ملامت نہ کرو اور اپنے گناہوں کو دوسروں کی گردن پر نہ ڈالو اور قضا و قدر کے بہانے نہ بناؤ. کیوں کوشش کرو کہ توبہ کے پانی سے ان سب کو دھو لو. اور اب آئیے سامعین ہم اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے چند نکات. آئیے نکات پڑھتے ہیں. سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانے. بہت سی مشکلات اور معاشرتی مسائل کی جڑ اونچی پروازیں یا یوں کہا جائے کہ بے جانا ہوگا کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا اور اس مقام کی تمنا کرنا جس کے لیے وہ انسان بنایا گیا ہو یا جس کے لیے وہ انسان بنایا گیا ہو یا اس کے لائق نہ ہو. اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ذاتی مقام و منزلت اور حیثیت کو پہچاننے میں غلطی کا شکار ہو جائے. اور یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی قوت کو بڑی اور بڑی کمزوری کو چھوٹا سمجھنے لگے. اپنی قدرت و منزلت کو کھو دینا اور اپنی حدود سے زیادہ اونچی اڑان اڑنا اور ان سب چیزوں کے نتیجے میں بے جا توقعات کرنا ہمیشہ سے ہی انسانی معاشرے کے لیے بڑی مصیبتوں کا باعث بنا ہے. اور یہ نہ صرف انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ خود اس انسان کے لیے بھی زحمتوں بدبختیوں اور نقصانات کا باعث بنتا ہے. یعنی یہ انسان اگر اپنے پیرائے میں رہتے ہوئے چلتا تو کام احسن طور پر انجام پذیر ہوتا, لیکن چونکہ اس نے اپنی قدر و حیثیت نہ پہچانی اور اپنی اوقات کو ملوز خاطر نہ رکھا تو لگاتار غلط راہ پر خاصی محنت و مشقت کرنے کے بعد اپنا بھی نقصان کیا اور دوسروں کے لیے بھی نقصان اور تکلیف کا باعث بنا. کاش ہر چھوٹا اور بڑا عالم و جاہل اس اہم باریکی پر غور و خوض کرے اور اپنی قدر و منزلت کو جانچے اور راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹا کر خود کو اور دوسروں کو بھی سعادت کی راہوں پر گامزن رکھ سکے. اسی لیے نہج البلاغہ میں بارہا اس اہم مسئلے کی حل کی تاکید کی گئی ہے, جیسے کہ خطبہ نمبر 103 میں ہے انورٹڈ کاما کہ واقعی عالم وہ ہے جو اپنی قدر و منزلت کو پہچان لے اور انسان کی نادانی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے. انورٹڈ کاما کلوز. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 31 میں حکمت آمیز نصیحتوں کے بعد اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو شخص اپنی قدر و منزلت کے مطابق قناعت کرے وہ اس کا مفاد زیادہ پائیدار ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے کلمات قصار کے 149 کلمے میں ہے کہ
جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ہلکا امرؤ لم یعرف قدرہ. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو آواز دے رہا تھا کہ میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خالص شیعوں میں سے ہوں، جبکہ وہ ناانصافی سے کپڑے بیچ رہا تھا اور سستے مال کے لیے زیادہ رقم مطالبہ کر رہا تھا. تو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کوما جو شخص اپنی قدر و منزلت کو پہچان لے وہ نادان نہیں ہے اور ہرگز ضائع نہیں ہوگا. یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ شخص کس جیسا ہے؟ اس شخص جیسا ہے کہ جو یہ کہے کہ وہ ابو ذر سلیمان اور عمار یاسر رضی اللہ کی طرح ہے، جبکہ وہ معاملے میں کمی کر رہا ہے اور اپنی چیز کے عیب گاہک کے سے چھپا رہا ہے. کیا ایسا شخص سلمان رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ، مقداد رضی اللہ اور عمار یاسر رضی اللہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اب وہ چاہے تو یہ کہتا پھرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہوں. حوالہ نوٹ کیجیے بحار الانوار جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 157 تلخیص کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. ساتھ لکھا ہے درج بالا جملے کے معنی میں یہ احتمال بھی ہے کہ اپنی قدر و منزلت کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ ہرگز نہ بھولے کہ فقط یہ جسم و مادی ہی نہیں ہے کہ انسان اپنا مبادلہ چند یا کم قیمت چیزوں سے کر لے، بلکہ اس کے پاس ایک ایسا گراں قدر گوہر نایاب ہے جو عالم بالا سے وابستہ ہے. وہ زمین میں خدا کا نمائندہ ہے اور خلیفۃ اللہ فی ارضہ ہی ہے. وہ باغ ملوکت کا پرندہ ہے، عالم خاکی کا نہیں، اگرچہ چند دنوں کے لیے بدن کی قید خانے میں کسب کمالات کی خاطر مقیم ہے. لہذا سچا عالم اور دانشور وہ ہے جو اس قدر و منزلت کو پہچانے اور جو لباس کرمنا خدا نے اسے پہنایا ہے اس کے لطف و کرم کو سمجھے، جبکہ جاہل اور بے خبر تو وہ ہے جو اس مقام والا کو نظر انداز کر دے اور شہوتوں اور نفسانی ہوا و ہوس کی کے چنگل میں پھنس جائے اور جملہ منق تسرا علی قدرہی کانا ابقا لہو. اور اسی طرح سے ایک اور جملہ جو دانشوروں کے درمیان اہمیت رکھتا ہے جو کہ ان مشہور احادیث سے حاصل کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ انورٹڈ کوما کے عالم وہ ہے جو اپنی قدر و منزلت کو پہچانے اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے. العالم من عرف قدرہ ولم یتجاوز حدہ. یہ ترجمہ بتا دیا میں نے آپ کو. پھر لکھا ہے کہ انہیں دیکھتے ہوئے پہلا مطلب زیادہ مناسب نظر آتا ہے. خطبے میں طلحہ و زبیر کا واقعہ اور ان کی بے جا توقعات کو ملاحظہ کریں تو وہ بھی اسی تفسیر کی تائید کرتی ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ اعتدال اللہ کا سیدھا راستہ اور صراط مستقیم ہے. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اگر اس جہان ہستی کو ایک نگاہ میں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قوتوں کے درمیان ایک خاصا اعتدال، توازن اور انصاف ہی دراصل اس جہان کی بقا کا باعث ہے. آسمان کے عظیم منظوموں اور کہکشاؤں کو قوت جاذبہ اور دافعہ کے درمیان موجود ایک خاص اعتدال نے ہی بچایا ہوا ہے. اگر ان دونوں میں سے صرف کوئی ایک قوت دوسری سے پہلے آ جائے یا ایک دوسرے سے دور ہو جائیں کہ ان کے اثرات باقی نہ رہیں یا پھر اتنے نزدیک آ جائیں کہ آپس میں ٹکرا جائیں گے اور نتیجے میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی. یہ قانون جو کہ عالم کبیر میں صادق ہے وہی انسان کے وجود میں بھی صادق آتا ہے. جسم و جان کی مختلف قوتوں کے درمیان تعادل و توازن تعادل و توازن اور برابری ہی در حقیقت حیات انسانی کی سلامتی اور بقا کا راز ہے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ خون کی مختلف ترکیبات اور اعصاب کی تحریک چاہے وہ سمپیتھک ہو یا پیرا سمپیتھک ہو، دل کی دھڑکن کا اعتدال، بدن کا وزن، خون کا دباؤ اور گاڑھے پن کی مقدار، سانس کے پھیپھڑوں کا خاص تعادل اور بالآخر ہر چیز کا ایک راہ مستقیم پر چلتے رہنا، یہ سب
کچھ ہماری صحت و سلامتی کا حقیقی باعث ہے، اور اگر ہمارے وجود کے تمام ذرات میں سے ایک ذرہ بھی اس میانہ روی سے ہٹ جائے اور افراط یا تفرید کی جانب چلا جائے تو اس کا اثر ہمارے جسم و جاں پر فوراً لاحق ہوگا۔ قرآن نے امت اسلامی کو ایک درمیانی امت کے نام سے خطاب کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس امت کو دنیا کی تمام تر قوموں اور لوگوں پر حجت قرار دیا ہے، کیونکہ یہ امت الہی معیار کی بنا پر زیادہ روی اور کم روی کی تشخیص کر سکتی ہے۔ مولا علیہ السلام کے نورانی کلام میں اس بات کی سخت تاکید کی گئی ہے، اور اصل راستہ وہی درمیانی راستہ بتایا گیا ہے، جس میں آیات قرآنی، آثار نبوت، سنت معصومین علیہ السلام اور طریقہ نجات سب ہی کچھ مل جائے گا۔ اس راہ مستقیم سے انحراف کرنا انسانی معاشرے کے لیے وہ بدبختیاں لائے گا کہ ہر ایک دوسرے کو گھسیٹ رہا ہوگا۔ ہمیشہ افراد کا نتیجہ تفریط ہے، اور اسی طرح سے ہمیشہ تفریط کا نتیجہ افراد ہے۔ اس دنیا میں ایک دن کوئی شخص اپنی ملکیت کی بنا پر افراد کر بیٹھتا ہے، اور تمام سرمایہ جات صرف چند گنے چنے افراد کے ہاتھوں کا میل بن جاتے ہیں، اور باقی تمام امت اور پوری قوم محروم اور فقیر رہتی ہے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ دوسرے دن محروم لوگ احتجاجی طور پر قیام کرتے ہیں اور اس شخص کی ملکیت کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور نتیجے میں ایک حقیقی پارٹی اور ایک نیا رہنما بنا لیتے ہیں، جو کہ 70 سال کی تگ و دو کے بعد بھی سوائے فقر و تنگ دستی، بدبختی اور رسوائی کے کچھ نہیں حاصل کر پاتے۔ اس دوران اس قدر ناحق خون بہتا ہے اور اتنا ظلم و ستم ہوتا ہے کہ نہ پوچھئے۔ دیگر مسائل میں بھی اسی طرح ہیں۔ تو سامعین، یوں ہم نے خطبہ نمبر 16 جو کہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے اس کی تفسیر، شرح اور نکات بیان کیے گئے تھے، ہم نے مکمل کر لیا۔ اس نشست میں تیسرا پارٹ بھی مکمل ہوا۔ صفحہ نمبر 481 پہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلی نشست میں اگلے خطبے یعنی خطبہ نمبر 17 کے ساتھ ملیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔